عمل کی وجہ سے نہیں ہے یا کوئی ریاضت کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے یا سخاوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ عزتیں رفعتیں جو ہیں یہ ازل سے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہیں، یہ ازل سے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہیں۔ مولا علی جو ولیوں کے سردار ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہیں، اور ان کی زوجہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے ہیں، اور ان کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے ہیں، یہ ازل سے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہیں۔ ایک مختصر سی میں آپ کو ایک واقعہ بالکل ہے تو ذرا تھوڑا سا طویل، لیکن اس کو مختصر کرتا ہوں کہ یہ ازل سے ہے، ازل سے ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس ذکر کے اندر شامل ہیں پیر و مرشد کے صدقے، کہ ایک یہودی تھا وہ شام کے اندر رہتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 3 روز بعد، یعنی کہ وہ اس نے اپنے ملک شام میں رہتا تھا، اس نے ایک تورات جب کھولی اللہ کی کتاب، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جگہ پر اس نے توصیف دیکھی، تعریف لکھی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا، جلال میں آ کر، غصے میں آ کر، کیونکہ وہ منکر تھا، اس نے وہاں سے کاغذ یعنی کہ تورات کے کاغذ کو پاڑ کر اس کو نظر آتش کر دیا۔ لیکن ہفتے کے بعد جب پھر تورات کھولی، کیا دیکھتا ہے کہ 4 جگہ سے وہ یعنی کہ اس نے نام کو مٹایا تھا، 8 جگہ پر نام لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے اگلے ہفتے دیکھا، انہیں پھر 8 جگہ سے نام یعنی کہ مٹا دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر جب اس نے اگلے ہفتے 7 دن کے بعد پھر تورات کھولی تو 8 جگہ کی بجائے 12 جگہ پر حضور کا ذکر لکھا ہوا تھا۔ پھر اس نے وہ سمجھ گیا، اس نے کہا اگر میں اسی طرح محمد کے نام کو مٹاتا رہوں گا تو ساری کی ساری تورات تو یہ محمد کے نام سے ہی بھر جائے گی۔ تو اس نے کیا کیا، اب ان کے در پر چلنا چاہیے، ان کے در پر جانا چاہیے۔ اپنے دوستوں سے پوچھا کہ یار یہ محمد کون ہے؟ ابھی ذکر علی کی بات آئی کہ ابھی وہ چل رہی بات، وہ کہہ رہے یہ محمد کون ہے؟ ان کے یہودی جو تھے دوست سوال کہنے لگے یار محمد کی ان کی طرف نہ جانا، کیونکہ کیا ہے ان کو جو دیکھتا ہے یا ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو پھر آج میں یہ ارادہ کر لیا ہے، کوئی مائی کا لال مجھے محمد کی زیارت سے نہیں روک سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چل پڑا، لیکن یہ واقعہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے 3 دن کے بعد کا۔ وہ ادھر سے چل پڑا، جب چلا تو چل کر مدینہ شریف میں آیا۔ مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی آپ سب سے پہلے اسے ملے۔ جب اس نے دیکھا وجیہ القدر چہرہ، بڑا نورانی چہرہ، وہ سمجھا کہ یہی محمد ہے، وہ یہ سمجھا کہ یہی محمد ہے۔ لیکن جب پتا چلا کہ وہ کہنے لگے کہ محمد، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے کہا کہ آؤ ہم ان کے محمد کے یاروں کے پاس چلتے ہیں، ان کے غلاموں کے پاس چلتے ہیں۔ جب گئے تو پتا چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری تشریف فرما گئے ہیں۔ اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا اچھا اگر دنیا سے سرکار تشریف لے گئے ہیں تو مجھے بتائیں پھر علی کون ہے تم میں سے؟ اب دیکھیں کہ کیسی بات ہے کہ سرکار چلے گئے ہیں تو پھر تم میں سے علی کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ علی کا کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ جس تورات کے اندر جہاں جہاں میں نے محمد کا نام پڑھا تھا وہاں وہاں میں نے علی کا ذکر بھی دیکھا ہے۔ پھر جب انہوں نے کہا ماشاءاللہ مولا علی علیہ السلام آپ سامنے تشریف فرما تھے، کیسا وہ منظر ہوگا کہ جس نے اب ہم اپنے پیر و مرشد کی زیارت کر رہے ہیں، علی کے لال کی زیارت کر رہے ہیں، اس نے علی کے چہرے کی زیارت کی اور کہا کہ علی اب سرکار تو ظاہری دنیا میں نہ رہے لیکن تم مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کرو اور سرکار کا مجھے کوئی ذکر سناؤ۔ پھر آپ نے وہ ذکر سنایا اور پھر اس کو مسلمان کیا، اور یہ آگے واقعہ طویل ہے لیکن بات یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی جو شانیں ہیں یہ ازل سے ہے اور اللہ کے فضل سے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے حصے میں یہ ذکر آیا ہے اور ہم بھی خوش ہیں، چراغ بھی خوش ہیں، نبی بھی خوش ہیں، علی بھی خوش ہیں، بلکہ اے میرے پیارے زمرد آپ سے تو خدا بھی خوش ہے، کیونکہ آپ نے ذکر علی کو سجایا ہے، جشن مولا علی کو سجایا ہے، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے حصے میں اس ذکر میں بیٹھنا آیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔